بیت المقدس کے قریب یہودی جا کر رہنے لگے. اسرائیل ایک ملک کی شکل میں آیا تو ایک ایگریمنٹ عرب ملکوں کے ساتھ یہ پاس ہوا تھا کہ یہ جہاں چاہیں رہیں اسرائیل میں، لیکن بیت المقدس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے اور مسلمانوں کو جانے سے نہیں روکیں گے. تو انہوں نے سائن بھی کیا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ بیت المقدس الگ چیز ہے، ہمارا ہیکل سلیمانی الگ چیز ہے. لیکن اب جا کر انہیں یہ خبر ملی کہ ٹامب آف راک جس کو کہتے ہیں، جو پیلا گنبد مسجد اقصی کا دکھتا ہے، اب یہودیوں نے یہ اپنی تحقیقات میں کہا ہے ہیکل سلیمانی وہی تھا جہاں یہ ٹامب آف راک بنا ہوا. اب ان کے لیے نہایت ضروری ہو گیا ہے کہ بیت المقدس کو شہید کر دیا جائے. ٹامب آف راک جس کو کہتے ہیں، یہ پیلا گنبد، قبۃ الصخرہ اس کا نام ہے، اس کو شہید کر دیا جائے، اور اس کا اعلان ہو چکا. اور چوتھی ایک اور بشارت سن لیجیے، جہاں پر مسجد اقصی قائم ہے یہ یروشلم. میں ان تمام باتوں کو جو پیش کر رہا ہوں، قانونی اعتبار سے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں ان پیچیدگیوں کو. جس نے بھی یہودیوں کے متعلق بات کی ہے اس کا قتل کر دیا جاتا ہے، مار دیا جاتا ہے. میں بار بار اس کا اعتراف کرتا ہوں، مجھے اس کی پرواہ نہیں. ہاں، اس کی پرواہ ضرور ہے کہ میں امت مصطفیٰ کو ان کی امانتیں سپرد کر کے جاؤں. کتمان علم حرام ہے. چوتھی ایک اور بشارت ان کے متعلق یہ آئی ہے کہ کب آئے گا ان کا مسیح دجال. یہ بھی کہا گیا ہے کہ یروشلم میں جب تمہاری حکومت کا سینٹر ہوگا تب تمہارا مسیح اتر کر آ جائے گا، تمہارا مسیحا آ جائے گا. اب تک اسرائیل کا کیپٹل سٹی یروشلم نہیں تھا، آج تک نہیں تھا. اور آپ کو ابھی پچھلے سال پتا چلا ہوگا، امریکہ کے صدر ٹرمپ نے یہ اعلان کیا کہ میں امریکن ایمبیسی یروشلم منتقل کر رہا ہوں. جو اسرائیل میں اس کی ایمبیسی تھی، ظاہر سی بات ہے ایمبیسی وہاں ہوتی ہے جہاں ملک کی کیپٹل سٹی ہوتی ہے، راجدھانی. دلی میں سارے ملکوں کی ایمبیسیاں موجود ہیں، سفارت خانے دلی میں ہوتے ہیں. اسی طرح سے اسرائیل کے اندر جتنے بھی ملکوں کی ایمبیسیاں ہیں وہ تل ابیب میں تھیں، تل ابیب. لیکن اب اسے منتقل کر کے، ٹرانسفر کر کے یروشلم میں لایا گیا. اور یہ اس بات کا اعلان ہے کہ یروشلم اب یہودیوں کا مرکز حکومت بننے جا رہا ہے 2019 میں. یہ اعلان ہوگا کہ 2019 میں یروشلم اب پورے ہندوستان، پورے اسرائیل کا مرکز ہوگا، کیپٹل سٹی ہوگا. اور یہ ان کی بشارتوں میں لکھا گیا ہے کہ جس وقت یروشلم تمہارا دار الخلافہ بن جائے، دار الحکومت بن جائے، مسیحا تمہارا آنے والا ہے. میں نے کتنی چیزیں بتائی. مقدس کتابوں کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، وہ لال بچیا بھی آ گئی. تھرڈ ٹیمپل کا ڈیزائن تیار ہو چکا، انٹرنیٹ پر یہ بھی دیکھنے کو ملا. میں نے یہ بھی سرچ کر کے دیکھا تو آج بیت المقدس جس جگہ پر واقع ہے اس کا گوگل میپ اگر نکالا جائے تو گوگل میپ میں سے بیت المقدس کو ہٹا کر کے تھرڈ ٹیمپل کی عمارت رکھی گئی. مجوزہ ابھی بنی نہیں ہے لیکن اس کی عمارت پیش کر کے دکھایا گیا پوری دنیا کو. اب ان یہودیوں کو خوف نہیں کسی سے، اس لیے کہ ہر عرب ملک کے بادشاہ میں انہوں نے اپنی زبان رکھی ہے. ہر عرب ملک کا بادشاہ ان کا پٹھو بنا ہوا ہے، ان کا خادم ہے. اب انہیں یقین ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے آواز نہیں آنے والی ہے، ہم نے سبوں کو خرید لیا ہے. آپ کو یہ تک خبر نہیں ہوگی کہ تقریباً اسلامی ممالک نام سے جتنے آپ جانے جاتے ہیں، ہر مسلمان بادشاہ کے گھر میں یہودی عورتیں پہنچی ہوئی، ان کی بیویاں یہودیاں ہیں. تقریباً ملکوں کی بات میں بتاؤں، بڑے پلاننگ کے ساتھ، بڑے منصوبوں کے ساتھ. میرے عزیزوں، حالات بہت عجیب و غریب ہیں، لیکن میں یہ بتانے جا رہا ہوں کہ اب اگلے جو آنے والے دن ہیں یہ ہمارے لیے بڑے چیلنجز کے ہیں اور بہت بڑے فتنے کے ہیں. جو دجال کے آنے کی علامتیں بیان کی گئی تھی تقریباً وجود میں آ گئی. اور ایک سنیے، حدیث رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعتبار سے دریائے تبری کا ذکر ہے. ایک دریا ہے جو اسرائیل اور فلسطین کے بیچ میں بہتا ہے. اس دریا کے متعلق یہ بھی فرمایا گیا جس وقت دریائے تبری سوکھ جائے دجال ظاہر ہوگا. اب دریائے تبری کے متعلق ہم نے خبر معلوم کی تو صرف 2.5 فٹ پانی بچا ہوا ہے، 2.5 فٹ پانی بچا ہوا ہے. اب یہ تمام علامتیں کیا مسلمانوں کو بیدار کرنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر بھی آج ہم پورے طور پر ایسی غفلت کی نیند سو رہے ہیں جیسے ہمیں کچھ خبر ہی نہیں ہے. عزیزان گرامی وقار، قربان جاؤ میرے آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پر.
दूसरी कौमों के पास ऐसा कोई नहीं जो उन्हें आगे की बात बताया हो सिवाय हमारे पास जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बताया। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें क़यामत तक की बातें ऐसे खोलकर बयान की है, ऐसे बयान की है कि जिसमें एक रत्ती बराबर भी शक नहीं किया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद उन्हीं की उम्मत सबसे ज्यादा गफलत की शिकार है और पूरी दूसरी कौमें तैयारी में है, तैयारी में। पूरी ईसाइयत तैयारी में है, पूरी यहूदियत तैयारी में है। और आपको मालूम अब ये थर्ड टेंपल बना करके रहेंगे, ये बनाएंगे, जिसके लिए अब मस्जिद अक्सा को शहीद करना पड़ेगा, बैतुल मुकद्दस को शहीद करना पड़ेगा। तो एक खौफ तो है, हुकूमतें अगर आवाज नहीं उठाएंगी तो कौम तो उठ जाएगी। मुसलमान अभी मरे नहीं, ईमान अब भी जिंदा है। तो ये खौफ है, इसके लिए अब डायरेक्ट मस्जिद अक्सा पर हमला नहीं किया जाएगा। 2018 के अखबार और भी उठा करके देखो, इंग्लिश के एक ईसाई ने उनको एक्सपोज किया है कि फिलिस्तीन में जलजले आए थे, यानी मस्जिद अक्सा जहां यरूशलेम में जलजला, अर्थक्वेक, जलजले आए थे। अब इसकी तहकीक जब की गई तो पता चला कि इन्होंने टेक्नोलॉजी के जरिए से आर्टिफिशियल जलजले लाए। हकीकत में जमीन में जलजला आया ही नहीं था, जमीन के अंदर ऐसे केमिकल और मवाद डाल करके जमीन को हिलाया गया ताकि पूरी दुनिया को मालूम हो कि जमीन में जलजला आया, इसलिए मस्जिद अक्सा गिर गई, बैतुल मुकद्दस गिर गई। ये तक प्लानिंग है और ये करके रहेंगे इन तमाम चीजों में। मेरे अजीजों, खैर ये यहूदी अपने मसीहा के लिए इतने सारे इंतजाम कर रहे हैं, अपने मसीहा के आने के लिए पूरी फील्ड हमवार कर रहे हैं। पूरी दुनिया में उनके हुकाम, उनके जो हाखाम होते हैं यहूदी उलमा, उन्होंने यहूदियों को इस काम पर लगाया है कि सिवाय यहूदी कौम के पूरी दुनिया की हर कौम का मजहब तब्दील होना चाहिए। जिसके लिए अमेरिका के जितने भी सदर आते रहे, उन्होंने अपनी तकरीरों में ये ऐलान किया है कि वन वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये आप सुने होंगे या नहीं सुने होंगे तो तहकीक करके देख लेना। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब यह है कि अमेरिका के ड्रीम्स में है, उसके ख्वाबों में है कि पूरी दुनिया का एक मजहब होना चाहिए, पूरी दुनिया एक ही नेशनलिटी की होनी चाहिए, अलग अलग कौमें नहीं होनी चाहिए, अलग अलग रंग लिबास, अलग अलग नस्लें नहीं होनी चाहिए। और उसी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे हिंदुस्तान में सिविल कोड लाया जा रहा था। ये सब उसी का हिस्सा है। यहां आप क्या समझते हैं कि हमारे ऊपर तख्त पर बैठे हुए हैं, ये बज़ाहिर देखने में चाय वाले हैं लेकिन है हकीकत में यहूदियों के गुलाम। पूरी तौर पर इन्हें प्रमोट किया जाता है इजराइल से, और ये वो तमाम चीजें करने जा रहे। पूरी इंडिया को कैशलेस कर दो, ये भी बातें मैंने अभी चंद दिन पहले बताई, कैशलेस कर दो, सिर्फ इनको एटीएम पर रखो, कोई भी कैश नहीं रख सकता। जानते हैं आप क्यों? गवर्नमेंट के पास है तुम्हारे आधार की तमाम तफसीलात, आधार कार्ड सबने बनाए, हमने भी बनाए, हमारी आंखों के भी, हमारे हाथों के भी, सब कुछ ले लिया गया है। और फिर हमारे बैंक के सारे अकाउंट्स को आधार से जोड़ा गया है। जानते हैं आप, आपने सारा अपना माल बैंक में जमा किया है, गवर्नमेंट जिस दिन भी चाहे आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर सकती है। आप अगर उनकी बातें नहीं मानते, आप उनके साथ नहीं चलते तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। जाओ, क्या करोगे? अब तुमने तो सारा माल वहां रखा था। ये गुलाम बनाने के तरीके हैं कि हम जो कह रहे हैं वो मान लो, वरना फिर तुम भूखे मर जाओ, तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा। और हदीस पाक में ये इसकी भी बशारत आई है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग इंसान का गोश्त खाएंगे। पूछा गया ऐसा क्यों? कहा कहत की वजह से, भूख मरी की वजह से। सामान लेने के लिए उनके पास माल नहीं होगा, पैसे नहीं होंगे, एक दूसरे को काट खाएंगे। अब ये हदीस पाक में है और वो अमल लाया जा रहा है आज, और शायद अब ये अगले सालों में ये सब इंप्लीमेंट होगा। ऑस्ट्रेलिया में एक चिप निकाली गई है, गालिबन उसका नाम IRF या RIFD ऐसा कुछ नाम है, क्रिप्टो करेंसी, या एक छोटी सी चावल के दाने के बराबर एक मेमोरी कार्ड है जो हाथ में इंजेक्शन के जरिए से डाला जाता है और उसमें सारा डिटेल्स तुम्हारा मौजूद होगा।
تمہارے دستاویزات، تمہارے جائیداد، تمہاری پراپرٹی، تمہاری آئیڈینٹی، تمہارے اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز، سب کچھ اس کے اندر، اس چپ کے اندر ہوگا. اور جہاں آپ ٹچ کریں گے کسی اسکرین پر تو آپ کا سارے ڈیٹیلز آ جائیں گے، اور اسی کے ذریعے آپ کچھ بھی خرید سکتے ہو. مال میں کہیں پر بھی اپنے انگوٹھے کو اسکرین ٹچ کر کے اپنی ساری چیزیں خرید سکتے ہو. اس چاول کے دانے کے اندر تمہاری پوری تفصیلات ہوں. یہ کرپٹو کرنسی آسٹریلیا کی کئی کمپنیوں میں آج امپلیمنٹ ہو چکی. یہ تمام حالات کی طرف جو آج دنیا چھل پڑی ہے، جانتے ہیں کیوں؟ چند دنوں کے بعد پوری دنیا کو غلام بنایا جا رہا ہے. سارے لوگوں کو صرف وہی کرنا ہوگا جو ہمارے حاکم کہیں گے، ہمارے حکام جس انداز کی ہمیں آرڈر دیں گے وہی کرنا ہوگا. عزیزان گرامی وقار، شاعر نے بہت پہلے ہی ہمیں یہ کہا تھا، اٹھو وہ گر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چھال اپنی چل گیا، جاگنا ہے جاگ لو افلاک کے سائے تلے، حشر تک سونا پڑے گا پھر خاک کے سائے تلے. اس دجال کے آنے کی تو تمام بشارتیں دی گئی تھی، جو تمام علامات بیان کی گئی تھی تقریباً ہو چکی، اور اب یہودی اس کے انتظار میں ہیں. میں ایک بات آپ کے سامنے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک بات، جو قوم اپنے مسیحا کے انتظار میں پوری دنیا کو الٹ پلٹ کر رہی ہے، یہودی، ہر ایک کا مذہب چینج کرنے کے لیے انہوں نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، سالوں سے محنت کر رہے ہیں وہ، اور پوری دنیا میں ایسے ٹیکنالوجی لائے ہیں جس کی بدولت اب یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے کہ کب بارش برسایا جا سکتا ہے، کب زمین سے پودے اگائے جا سکتے ہیں. ساری ٹیکنالوجی آ گئی. اب دجال کے ان کاموں پر اب شک بھی نہیں ہونے لگا کہ ہوگا ایسا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کر کے دکھا سکتا ہے. کسی آدمی کو فوراً مار دے گا، کسی کو مرے ہوئے کو زندہ کر کے دکھائے گا، اور نئے انداز میں بچے پیدا کر کے دکھائے گا. یہ تمام چیزیں آج ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہو رہی ہیں. اس کی آنے کے راستے ہموار کیے جا رہے ہیں، فیلڈ بنائی جا رہی ہے کہ دجال کے آنے کے لیے. میرے عزیزو، جس وقت دجال اترے گا تو پھر یہودی اس کی پوری فوج میں ہوں گے، پوری فوج میں ہوں گے، اور وہ قتل عام مچائے گا پوری دنیا میں. 40 دن کے اندر وہ تقریباً پوری دنیا گھوم لے گا. اور اگر مقدس کتابوں کا ذکر دیکھیں تو فرمایا گیا 7 سال دنیا میں رہے گا. دوسری کتابوں کی عبارات یہ بتاتی ہے 7 سال رہے گا، جس میں سے 3.5 سال آدھا جو اس کا زندگی کا وقت ہے وہ صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کو قتل کرنے میں گزارے گا، ختم کرنے میں گزارے گا، اور اس کے لیے ساری حکومتیں اس کا ساتھ دیں گی. اور باقی کے 3.5 سال جب امام مہدی کا بھی ظہور ہو چکا ہوگا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی آ چکے ہوں گے، اور پھر وہ اس کا مقابلہ کر کے اسے ختم بھی کریں گے. یہ ہے بعد کی بات. لیکن میں ایک چیز جو کہنے جا رہا تھا وہ یہ ہے، جو قوم اپنے مسیحا کے آنے کے لیے کیا کیا چیزیں کر رہی ہیں. 3rd ٹیمپل بنانا یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا، لیکن وہ بنانے کے سارے پروجیکٹ تیار کر لیے. اب وہ کوئن بھی انہوں نے بنا دیا، وہ بھی میں نے دیکھا کہ اس میں داخل ہونے والے کے لیے وہ کوئن لینا ضروری ہے، سونے کا یا چاندی کا سکہ ہے، جس پر وہ 3rd ٹیمپل کی فوٹو بھی ہے کہ وہ کوئن جس کے پاس ہوگا وہی ڈال کر کے اس کے اندر جائے گا. یہ سب تیاریاں ہیں، ساری تیاریاں ہیں، اور یہ ساری تیاریاں اپنے ایک مسیحا کے آنے کے لیے وہ کر سکتے ہیں. صرف ہے ہماری زندگی پر کہ ہم اپنے نبی کو ان سے زیادہ چاہتے ہیں، لیکن اپنے نبی کی ملاقات کے لیے کوئی ایک بندہ بھی گناہ چھوڑنے کو تیار نہیں. کیا ہم میں سے کسی کو یہ یقین نہیں کہ ہم اپنے آقا سے مل سکتے ہیں یا نہیں؟ بلکہ یقین ہونا چاہیے کہ جس وقت وہ کرم نوازی پر آئے اپنے ہر امتی کو اپنے دیدار سے مشرف کر سکتے ہیں. آقا کونین رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے دیدار سے مشرف کریں، یہ ناممکن بات نہیں. لیکن پوری امت آج رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے انتظار کے لیے کون سا عمل کرتی ہے؟ حضور کے دیدار کے لیے آپ میں سے کس کی چینجنگ ہے؟ وہ یہودی پوری دنیا میں الٹ پلٹ کر رہے اپنے ایک دجال کے آنے کے لیے، اور امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس کو یہ معلوم ہے کہ اگر آج میں بیٹھ کر کے رو دوں تو مدینے کے تاجدار بے قرار ہو کر میرے گھر تشریف لائے گا. اس کے باوجود ہماری پوری رات اس موبائل کے اپلیکیشن میں گزرتی ہے، گیم کھیلنے میں گزرتی ہے، دوسروں کی غیبت اور کٹوں پر بیٹھ کر چغلیاں کرنے میں گزرتی ہے. عزیزان گرامی وقاری، اب یہ جو اگلے سال آنے والے ہیں یہ میری ذمہ داری تھی، میں نے آپ کو بتا دیا. یہودی اپنے مسیحا کا انتظار کر رہے ہیں، دجال کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں.
اور وہ انتظار ان قریب ان کا ختم ہونے والا ہے۔ مقدس کتابیں جو آسمانی کتابیں ہیں اگرچہ وہ رد و بدل ہو گئی، لیکن جو باقیات ہیں تورات میں یا تلمود یہودیوں کی مقدس کتاب ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ، بائبل، یہ جو مقدس کتابیں جن کی ان کے نزدیک ہیں، ان کی عبارات، ان کی آیات کے مطابق دجال کے آنے کا زمانہ بہت قریب آ چکا ہے۔ دنیا کے 3 بڑے مذہب جس میں عیسائی، مسلمان، یہودی، پرانے بھی مذہب، عیسائیوں کے نزدیک بھی دجال کافر ہے، مسلمانوں کے نزدیک بھی دجال کافر ہے، صرف یہودی اسے اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، اور ان کے بڑوں نے یہ سارے پیشن گوئیاں کی ہیں کہ اس مسیحا کے آنے سے پہلے تمہیں دنیا میں کیا کیا کرنا ہے، وہی تیاریاں وہ کر رہے ہیں۔ اب آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی بات کہ یہودی اتنا انٹرفیئر کیوں کر رہے ہیں، پوری دنیا میں گھس پیٹ کیوں کر رہے ہیں۔ آپ کو پتا ہے انہیں بتایا گیا ہے کہ اگر تمہارا مسیحا تمہارے سامنے آنا ہے تو پوری دنیا کو تمہیں اپنا غلام بنا کر رکھنا ہوگا، ہر جگہ تمہاری حکومتیں قائم ہوں گی جس وقت وہ مسیحا تمہارا اترے گا۔ بہت ساری علامات میں نے ان کی کتابوں سے پڑھی ہیں، انجیل میرے پاس رکھی ہے، بہت ساری چیزیں یہودیوں کو یہ بشارتیں دی گئی کہ تمہارا مسیحا اس وقت اترے گا جب اسرائیل میں یعنی سارے یہودی جمع ہو جائیں گے، یہ مقدس زمین پر ساری دنیا کے یہودی جمع ہو جائیں گے۔ یہ جمع ہونے کا کام 70 سال پہلے سے انہوں نے شروع کیا ہے، اور اس کے بعد ایک اور انہیں بشارت دی گئی ہے کہ انجیر کا درخت جب تمہارے ملک میں پھلنے پھولنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارا مسیحا آنے والا ہے۔ انجیر تو سمجھتے ہوں گے آپ، یہ بہت ساری وہ باتیں میں عرض کر رہا ہوں جو عام تقریروں سے ہٹ کر کے ہیں، میں صرف اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ایک نئے سال میں ہم قدم رکھنے جا رہے اور ہم یہ آپ نئے سال کیا کیا گل کھلانے والا ہے اسے الرٹ کرنا یہ میری اپنی ذمہ داری ہے۔ انجیر آپ جانتے ہیں، انجیر کے پھل کے متعلق میں نے تحقیق کیا تو تقریباً 1800 سال سے اسرائیل فلسطین کی زمین پر انجیر کا درخت اگا ہی نہیں تھا۔ 1800 ایئرس 1800 سال پہلے سے، اور اب جا کر کے فلسطین اور اسرائیل میں کثرت سے انجیر کے درخت اگنے لگے اور پھل بھی دینے لگے۔ ان کی ایک بشارت میں یہ بھی لکھا گیا ہے، انجیل میں یہ عبارت موجود ہے کہ مسیح دروازے پر کھڑا ہوگا جب تمہارے ہاں انجیر پھل دینے لگے، مسیحا تمہارے دروازے پر کھڑا ہوگا۔ یہ عبارتیں پڑھ کر میں بہت شوق ہوا، کتنی اس میں سچائی ہے وہ اللہ بہتر جانے۔ اس کے علاوہ یہ بھی انہیں کہا گیا تھا یہودیوں کو کہ جب تمہارے ہاں ایک گائے لال بچیا کو جنم دے اور وہ لال بچیا ایسی ہو کہ اس کو کسی نے اپنی ملکیت میں نہ رکھا ہو، اس سے کسی نے کام نہ کرایا ہو، اور وہ جوانی میں اس لال بچیا کو تم قربان کرو اور بڑی مقدس عبادت گاہ میں اس کی راکھ ڈالو، تمہارا مسیحا اتر کر آ جائے گا۔ یہ بھی کتاب میں ہے، لال بچیا، گائے کی لال بچیا، سمجھ رہے ہوں گے آپ، ایک بچڑی۔ اور ابھی کی نیوز یہ ہے کہ اسرائیل میں ایک لال بچیا پیدا ہوئی ہے اور جس کی حفاظت یہ کر رہے ہیں۔ اور کل کی نیوز میں نے یہ دیکھا، ایک عیسائی بہت بڑے سائنٹسٹ ہے اور وہ اپنی ویب سائٹ میں یہ ساری اپڈیٹس دیتے رہتا ہے۔ میں ان کی سب کی خبروں کو 100% یقین کے ساتھ نہیں بیان کر رہا ہوں، محض میں آپ کے دماغ کو قریب کرنا چاہ رہا ہوں، اس بات کو آپ تسلیم کر لیں۔ لال بچیا کا پیدا ہونا یہ تو جگ ظاہر ہے، سارے لوگ جانتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو لوگ ٹک ٹاک میں مصروف ہیں۔ باقی جن کو اسلام یا تاریخ سے دلچسپی ہے یا وہ اپڈیٹس لیتے ہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، انہیں پتا ہے کہ اسرائیل میں بھی کیا ہو رہا ہے۔ لال بچیا پیدا ہو گئی، اس کی حفاظت بھی ہو رہی ہے۔ کل خبر یہ ملی کہ اس کو قربان بھی کیا گیا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کی بھیٹ نہیں چڑھائی گئی۔ اب تیسری بشارت یہ بھی سنیے کہ کب یہ دجال ظاہر ہوگا، کب یہ مسیحا ان کا آئے گا۔ یہ ہمارا مسیحا نہیں، دجال یہودیوں کے لیے ہو سکتا ہے مسیحا، ہمارے لیے وہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔ اس کی آخری علامتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو عبادت خانہ تمہارا ختم کر دیا گیا ہے وہ عبادت خانہ جب تعمیر ہوگا تو تمہارا مسیحا آسمان سے اتر جائے۔